أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور نہیں ہے کسی مومن یا کسی مومنہ، یعنی کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے نہیں ہے، یہ ایسا نہیں چاہیے انہیں، اذا قضا جب فیصلہ کر دیں اللہ تعالی ورسولہ اور اس کا رسول امرن کسی بھی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہ، تو باقی رہے ان کے لیے کوئی اختیار ان کے کام میں. یعنی جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول کسی مومن کے کسی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں، پھر کسی مومن یا مومنہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس پر اعتراض کرے، اس پر ناراض ہو یا اس کے لیے تیار نہ ہو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ گمراہی میں جا پڑا. اور کس گمراہی میں؟ ضَلَالًا مُبِينًا، صریح گمراہی میں، واضح گمراہی میں ہو جا پڑا. یہ آیت جو یہ ہمیں بتاتی ہے، یہ اس واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے جب حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کیا گیا حضرت زینب سے. زینب جو تھی وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، وہ اعلیٰ نسب کی تھی، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی زید جو ہے وہ ایک غلام ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے کہاں پہنچا ہے، ابتدائی طور تھا وہ غلام نہیں تھا، کس طرح سے اسے پکڑا گیا، بیچا گیا. وہ نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ نکاح کر. اور اس کے خاندان والے بھی جب حضور نے پیشکش کی تو نہ زینب نہ اس کے خاندان والے چاہتے تھے یہ نکاح. لیکن جو ہی یہ آیت نازل ہوئی تو سب لوگ جو تھے وہ بے درے انہوں نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا. لیکن نکاح تو ہو گیا، تو زینب جو تھی اس نے دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا زید کو. اس کے دل میں ایک خلش رہی کہ میں اونچی نسب کی ہوں، یہ کس نسب کا ہے، کیا ہے، غلام ہے. تو دل سے کبھی اس نے اسے قبول نہیں کیا. 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک یہ نکاح میں رہی. تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اب ان کو آپ چھوڑ دو. اللہ ہی کا حکم آیا، اللہ ہی کی طرف سے حکم آیا کہ آپ انہیں طلاق دے دو، اور حضور سے حکم ہوا کہ تم اس سے نکاح کر لو. اسی سورت کی پہلی، دوسری، تیسری آیت اور 7ویں آیت اگر اس کے ساتھ ملا کر ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ چاہتے تھے وہاں کی ایک بری رسم، گندی رسم کو مٹانا. وہ تھی یہ کہ منہ بولا بیٹا جو ہوا کرتا تھا اسے وہ صلبی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، تو اس کی بیوی کو بالکل بہو سمجھ کر اس سے نکاح کرنا ناجائز سمجھتے تھے. تو اس چیز کو ہٹانا تھا، کیونکہ یہ کام بڑا تھا تو یہ بڑے ہی لوگوں کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، نبی کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا تھا. لہذا نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ہٹانا چاہتے تھے. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر مومن کا یہ کام نہیں، مومن مرد ہو یا عورت، اس کا یہ کام نہیں کہ وہ باقی سمجھے کہ باقی میرا بھی اب اس میں کچھ اختیار ہے، میں اس میں رد و بدل کر سکتی ہوں فیصلے میں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور جس نے بھی نافرمانی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی تو وہ صحیح گمراہی میں جا پڑا. وَإِذْ تَقُولُ، اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ تَقُولُ، حضور سے فرمایا جا رہا ہے ذرا یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ تَقُولُ جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي اس شخص سے
الذی انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وانعمت علیہ، اور جس پر آپ نے انعام کیا، یعنی وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے اور آپ نے بھی اس پر احسانات کیے۔ جب اس شخص سے آپ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، کہ تم اپنی بیوی کو نہ چھوڑو، تم اپنی بیوی کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی تم اپنی بیوی کو مت چھوڑو، اسے طلاق مت دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور چھپا رہے تھے اپنے دل میں، ماللہ مبدیہ، جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، وتخشی الناس، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ حقدار ہے، زیادہ سزاوار ہے، ان تخشاہ، کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا وطرن، پھر جب پوری کر لی زید نے، اب اس کا نام بھی ہے، واحد ایک صحابی کا نام آیا قرآن پاک میں، زید بن حارثہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ زید منہا وطرن، جب زید نے اس سے پوری کی اپنی حاجت، زوجناکہا، ہم نے اس کا نکاح، یعنی اس عورت کا نکاح، زینب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، ہم نے کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کر دیا۔ اور یہاں سارے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگوں نے ڈھول پیٹنا شروع کیا تھا کہ حضور کو خود یہاں چاہت تھی نکاح کرنے کی، اسی لیے زید سے طلاق دلوائی، اس قسم کی کچھ جو گندے عناصر تھے وہ ڈھول پیٹ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صاف الفاظ میں کہ ہم نے تمہارا نکاح اس سے کرایا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ رہے مومنوں کے لیے کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم جو ہے پورا ہو کر رہنے والا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کی چاہت تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ تو اس واقعہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو مت چھوڑو، یعنی زید سے کہہ رہے تھے، یعنی زید سے کہہ رہے تھے، تم کہہ رہے تھے، ان سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے، اور یہ حضور سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہیں گے، لہذا ان سے کہتے تم اسے طلاق مت دے دو، حالانکہ پہلے ہی اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے دل میں ڈال چکی تھی بات اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا نکاح ہم نے تمہارے ساتھ کرنا ہے، تم لوگوں سے کیوں ڈر رہے تھے، تمہیں تو مجھ سے ڈرنا تھا، تم مجھ سے ڈرو۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے، یہ زید اصل میں یہ بھی غلام نہیں تھے، دشمنوں نے کہیں گھر کے ساتھ کہیں چلے گئے تھے باہر، جب واپس آ رہے تھے تو کچھ ڈاکو نے ان کو پکڑا، پھر بیچ دیا، تو بیچتے بیچتے حضرت خدیجہ کے گھر میں پہنچے، وہاں سے حضور کے پاس آ گئی، تقریباً 15 سال کی عمر تھی، ان کے ساتھ رہے، حضور کے ساتھ رہ کر اس قدر محبت آپ سے ہوئی، جب کافی عرصے کے بعد جب پتہ چلا گھر والوں کو، تو وہ آئے، ان کے والد آئے، ان کے چچا آئے، اور حضور سے کہنے لگے کہ آپ، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اسے ہم واپس کر دیجئے، جو فدیہ ہوگا ہم فدیہ ادا کریں گے، پیسہ جو آپ چاہیں گے، کافی مال لے کر گئے تھے وہ۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو، اگر یہ اپنی چاہت سے، اپنی مرضی سے آپ کے سامنے سے پوچھیں گے، آپ کے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کسی فدیے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر یہ جانا نہ چاہے تو میں زبردستی سے نہیں نکال سکتا اور نہیں نکالوں گا۔ تو انہوں نے کہا آپ نے تو انصاف سے بھی زیادہ قیمتی بات کہی۔ پھر بلایا زید کو، زید سے پوچھا انہیں پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتا ہوں۔ کہا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ کہا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تو تمہیں اختیار ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو خوشی سے جا سکتے ہو، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو خوشی سے رہ سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو والد اس کا اور اس کے چچا حیران رہ گئے، اس نے کہا زید تم غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر، ہم تو تمہیں آزاد کرنے آئے ہیں، گھر لے جانے آئے ہیں، یہاں تو غلام کی حیثیت سے تم ہو، کیا کہہ رہے ہو تم، سوچو۔ اس نے کہا میں اس شخص کے ساتھ رہ رہا ہوں جس پر میں دنیا کے کسی بھی انسان کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں ایسے انسان کے پاس پہنچ چکا ہوں کہ اس سے بہتر انسان میری نگاہ میں کوئی دنیا میں ہے نہیں، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔
خوشی سے رہوں گا۔ تو ان کے چچا اور ان کے والد جو تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور مطمئن ہوئے، وہ چلے گئے۔ تو اس وقت پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں اعلان کیا، نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، وہاں اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے، آج کے بعد یہ میرا بیٹا، یہ میرا وارث ہے۔ اس لیے اسے لوگ بول رہے تھے اب زید بن محمد۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، جب نبوت آپ کو ملی، اس کے بعد حکم آیا کہ بیٹوں کو اپنے باپ کے ساتھ بولو، کہ بالکل بھی کسی کو ہم کسی اور کی اولاد نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ابن محمد نہیں کہہ سکتے، زید بن حارثہ کہو جو اس کا اصلی والد ہے۔ تو جب اس کی شادی ہو گئی زینب کے ساتھ، اب زینب جب تیار راضی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک طے شدہ امر تھا کہ ایک چیز کو ہٹانا تھا، ایک رسم کو ہٹانا تھا، اور وہ رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی بیوی جو ہے وہ حرام ہے اس پر، اس کے جو فادر ان لا ہو۔ تو اس چیز کو ہٹانا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، حضور کا نکاح ان سے کیا گیا۔ جس وقت زید نے نکاح کیا زینب کے ساتھ، اس وقت خود حضور نے نکاح پڑھایا تھا، 10 دینار اور 60 درہم اس وقت حق مہر بھی ادا کر دیا گیا تھا۔ کچھ کپڑے وغیرہ اور کچھ کھانے کی چیزیں ان کو فراہم کی گئی تھی۔ بڑا انتہائی پیارے تھے حضور کو زید، کیونکہ ان کا جب پورا آپ کہیں پڑھیں گے کس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا۔ سب سے پہلی بات ان کا جن نے ایمان لایا وہ 4 ہی لوگ تھے، خدیجہ تھی، حضرت علی تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت زید تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، 30 سال اس وقت ان کی عمر تھی، فوراً ایمان لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو بہرحال جب انہوں نے اب طلاق دے دی، حضور نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا، تو فرمایا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها۔ جب لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کیا دشمنوں نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارا نکاح اس عورت سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا اور اللہ ہی نے کیا ہے۔ ساری باتیں دیر ہو جاتی ہیں، سارے شکوک ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور کی اپنی خواہش نہیں، اللہ کا حکم تھا یہ۔ اور اس لیے کیوں لکائی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، جو ان کے ادعیاء ہوں، جو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کی بیوی کے معاملے میں کوئی حرج نہ رہے، کوئی تنگی نہ رہے، اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پوری کر چکے حاجت ان سے پوری حاجت کر چکے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی جو بھی اس کی مشیت وہ ہو کر رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی ان آیات کو ہم پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو ہم سمجھنے والے بنے، اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کو ہم دل میں بٹھانے والے بنے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔